اللہ کے لیے کوئی ہو نا تو پھر بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں ایسے قدموں میں جھکا کرتی ہے۔ عقیدہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نے کہا جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میری چادر لے جا امان کے طور پہ، اس کو کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جا تو بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا تو اے نبی آپ دیکھیں گے دین میں جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں۔ فتح مکہ کا مختصر واقعہ اس طرح ہے، آپ سن چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں 4 شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ 2 طاقتیں ہیں، ایک مکہ والے ایک مدینہ والے، باقی عرب کے قبائل جن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ملیں۔ بنو بکر اور بنو خدا ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، دشمنیاں۔ بنو بکر نے کہا ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں، اور بنو خدا نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خدا پر، یہ آپ سن چکے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے چلے، آپ کا لشکر پہنچ گیا مکہ کے ارد گرد۔ آپ نے اپنے لشکر کو پہاڑوں پر چڑھا دیا اور کہا آگ جلاؤ، روشنیاں کرو۔ تو ابو سفیان جو مکہ والوں کا سردار تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اچانک آ گئے۔ اللہ سے دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کے سر پہ پہنچ جائے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، وہ جو خط جا رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا۔ ابو سفیان نکلا ادھر سے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی لے کے مکہ میں داخل ہوئے کہ آج کوئی ملے تو اس کو کہہ دوں کہ کلمہ پڑھ لے، آ جا، بس صبح پتہ نہیں یہاں کیا ہونا ہے۔ تو ابو سفیان اور عباس کی آپس میں ملاقات ہو گئی ایک دوسرے سے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ یار یہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ لشکر بنو خدا کا تو نہیں لگتا۔ کہ اس نے کہا یہ میرے بھتیجے کا لشکر ہے محمد کا۔ کہا محمد آ گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد آ گیا ہے، تمہارے سروں پر چڑھا ہے، سارا لشکر اس کا ہے، اور کلمہ پڑھ، چھوڑ سرداریاں اور لڑائیاں۔ اور کہا بیٹھ پیچھے، میں تجھے لے چلتا ہوں۔ اب گزرے، یہاں بیٹھے تھے ساتھی، چیک پوسٹ آگ جل رہی ہے، آگے آگے آگے۔ جب عمر کی چیک پوسٹ آئی نا، وہ تو جانے دیتے تھے کہ چچا ہے عباس، اونٹنی رسول اللہ کی۔ عمر نے دیکھا عباس ہے، چچا ٹھیک ہے، اونٹنی رسول اللہ پیچھے۔ اچھا ابو سفیان، اللہ کا شکر ہے بغیر معاہدے کے اللہ نے یہ شکار دے دیا۔ بھاگے خیمے کو کہ تلوار لے کے آؤں اور اس کی گردن اڑاؤں، صبح پتہ نہیں آپ نے معاہدہ کر لینا ہے۔ اب عباس نے بگائی اونٹنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پیچھے سے وہ عمر بھی بھاگا ہوا آ رہا تھا، پتہ تھا کہ چھوڑے گا نہیں، جلدی سے چھلانگ لگائی اور ابو سفیان کی گردن پکڑ کے رسول کے قدموں میں پھینکا کہ ادھر آ۔ ہاں، جب اللہ کے لیے کوئی ہو نا تو پھر بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں ایسے قدموں میں جھکا کرتی ہے۔ آپ نے کہا ابو سفیان ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تیری کہ ہم سچے ہیں، دین سچا ہے؟ کہتا ہے میں یہ بہت دبدبہ دیکھ رہا ہوں، ہم قریش پر تو آج تک کوئی غالب نہیں آیا۔ تو ابو سفیان نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کہا عباس صبح اس کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کرنا، ہمارا لشکر جب جائے دیکھے۔ کھڑا تھا اوپر عباس کے ساتھ صبح رضی اللہ۔ کون ہے یہ؟ فلاں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے؟ یہ فلاں قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چاروں طرف باڑ تھی نیزوں کی اور تلواروں کی، مہاجرین اور انصار کے فدائی جانثار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ کہنے لگا عباس یہ جو لشکر ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
آپ نے اعلان کر دیے کہ آج بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور آپ نے بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا، اور یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ مکے والو، تمہارا اور تمہارے باپ دادے کا عقیدہ غلط ہوا۔ تم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو، نبیوں رسولوں کو اختیار دیے ہوئے، اس لیے ہم نے ان کے بت، مورتیاں، قبریں، درگاہیں بنائی ہوئی ہیں اور یہاں نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ آج وہ بات پوری ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے پورے کیے اور سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا بھاگ گیا، کیا رہنا وہاں جہاں محمد کی حکومت ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا اور کشتی بور میں پھنسی، ہچکولے کھانے لگی، تو ساتھی کہنے لگے کہ اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم کشتی پار لگا دے۔ وہ کہتا ہے فتح ہوتے ہی رہتے ہیں شہر، اگر مکہ محمد نے فتح کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا، عقیدہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے، اسی بات کے لیے تو میں نے اپنا باپ مروا دیا بدر میں جاتا ہوں اپنے بھائی کے پاس، واپس جاتا ہوں، لیکن اندر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ باہر سے پیغام بھیجا اپنی بیوی کو، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میری بھی کو بات کر، کہ آج آپ نے عام معافیاں دے دی، کو میری بھی بات کر۔ گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے آج بڑی عزت بخشی، جہاں سے روتے ہوئے نکلے تھے، آج 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ اللہ نے آپ کو فاتح کی حیثیت سے داخل کیا۔ آپ نے آج معافیاں دے دی سب کو۔ ایک بہت بڑا مجرم ہے مکہ کے باہر، اگر اس کو بھی معافی مل جائے تو آپ کی عزت شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ کون؟ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، میرا خامن۔ فرمایا ہاں اس کو بھی اجازت ہے، اور یہ میری چادر لے جا امان کے طور پہ، اس کو کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جا تو بھی۔ آپ نے خطبہ دیا اور سامنے بیٹھے تھے سارے، فرمایا آج قریشیو تمہارا جعلی غرور خاک میں ملا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ سنو، پوری دنیا انسان میں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ نے کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا تجھ سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔ اور سامنے کون بیٹھے تھے؟ جنہوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے اور سر پہ مٹی کے تھال پھینکے تھے، اور پشت پر سجدے میں آپ گئے تو اوجری رکھی تھی۔ آپ نے کہا جاؤ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت مصر حاصل کر کے اپنے بھائیوں سے سلوک کیا تھا۔ آگے سورۃ اللہب ہے، آپ نے پہاڑی پہ واز کیا توحید کا، ابو لہب نے آگے سے بہت غلط بات کی، تبا لکا سائر الیوم لہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ نے یہ سورۃ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال اور اولاد اس کے کام نہ آئی، ان قریب جہنم میں جائے گا وہ بھی اور اس کی بیگم بھی۔ اس نے گستاخی کی تھی، اس کی بات تو کسی نے سنی ہوگی نہیں سنی ہوگی، کسی نے سمجھی ہوگی نہیں سمجھی ہوگی، لیکن اللہ نے اس گستاخ کی مذمت میں سورت تبت یدا ابی لہب اتار کے اس پہ لعنتیں ڈالی۔ قیامت تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے، ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا جائے گا۔ سورہ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ کل کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں،
جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا 3 نہیں، جیسے سائیوں نے کہا 360 نہیں، جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ہر نہیں، جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا اور علیحدہ ہی مشکل کشا ہے۔ ایک جیسے ذات میں ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں، چہرہ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ پھر تیسری بات ہے، جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام، اچھے اچھے صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، گوداری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا صرف ایک اللہ۔ نبی، ولی، رسول، پیر، پیغمبر، گدیوں، درگاہوں، آستانوں والے، قبروں، مزاروں والے، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، ایک اللہ مشکل کشا۔ اس لیے عبادت ہر قسم کی اسی کے لیے ہو۔ اللہ صبر، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، عربی اجمی، بادشاہ رعایا، انبیاء، صلوات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، قبروں والے، مزاروں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، جن، فرشتے، بادشاہ رعایا، پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی۔ نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی جز نہیں۔ غلط ہے عقیدہ عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، غلط عقیدہ ہے یہودیوں کا عزیر اللہ کے بیٹے، غلط عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا حصہ ہے، غلط عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اس کا حصہ ہے، غلط ہے۔ نور من نور اللہ کہنا کفر ہے، اللہ کا کوئی جز اور حصہ نہیں ہے۔ چاچڑ وانگ مدینے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، باپ مخالف، حکومت مخالف، برادری مخالف، انہوں نے پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اچھا کارساز ہے۔ علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو، عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا۔ اللہ نے دیکھتی انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اور جلانے کی طاقت کو خوشبو، وہ ہے مشکل کشا۔ کون ہے مشکل کشا؟ مکے والوں نے تیز ترار تلواریں دے کے جوان کھڑے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات شہید کر دو۔ اللہ نے غار ثور میں 3 راتیں رکھ کے 300 میل کا سفر کرایا، پیچھے وہ سواریوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، پیچھے گھوڑوں پر، پکڑو پکڑو وہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹنیاں نام۔ اللہ اپنے نبی کو مدینہ لایا، ان کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ داماد ہیں، پیاری آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ والد ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، لیکن مشکل کشا نہیں، جن کی گردن 21 رمضان کو کوفہ میں جاتے ہوئے کٹ گئی، جن کا قبیلہ کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں۔ اور کسی کے منکر گستاخ کہنے سے کوئی منکر گستاخ نہیں بنتا۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ اس کی فضیلت میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، امیر صاحب جو ہے جماعت کراتے تھے، آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں عجیب سا لگا۔ انہوں نے کہا میں تو ایسا کروں گا، چاہتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتا ہوں پڑھانا۔ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ہے، تجھے رسول اللہ نے امام صاحب مقرر کیا، لیکن تیرا عمل قرآن پڑھنا نماز میں، ہم اس کو دین نہیں سمجھیں گے جب تک تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لیں۔ یہ ہے دین۔ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب یہ ایسے کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں بھی ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب، پوچھا
ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا جیسے ہماری عادت ہے، ادھر سے بات سنی فوراً دل میں غصہ کر لیا، اور نہیں، دوسرے کی بھی سنو۔ آپ نے بلایا، میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جناب اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفت ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ آپ نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی پھر خوش ہو جا، اس صورت اخلاص قل واللہ کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آخری دو صورت مبوذتین کہلاتی ہیں، یہ جادو کے علاج کے لیے اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام 3 دفعہ پڑھو، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھو، اور رات کو سوتے وقت 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک مارو، سارا دن رات تم حفاظت میں رہو گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ قرآن مجید پر ہم عمل کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔